حضرت زید ابن ارقم کہتے ہیں میں نے یہ بات سن لی، قریب سے گزرے نا، ان کی بیٹھک لگی ہوئی تھی، مجلس شورا ان کی اپنی بیٹھی ہوئی تھی، منافقوں کی پروگرام بنا رہے تھے کہ کس طریقے سے اس سفر سے روکنا ہے۔ لہٰذا زید ابن ارقم نے جب سنی نا، اس نے کہا یہ تو کام خراب ہو گیا، نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عبداللہ بیٹھا تھا اور یہ باتیں کر رہا تھا اپنے لوگوں کو کہ زید کا خرچہ، عبداللہ کا خرچہ، ابو ہریرہ کا خرچہ، ابو بکر کا خرچہ، علی مرتضیٰ کا خرچہ بند کر دو، یہ پیچھے ہٹ جائیں گے، نبی علیہ السلام آگے نہیں جائیں گے ورنہ ہماری تو گرمی میں پتلونیں گیلی ہو جائیں گی۔ نبی علیہ السلام نے عبداللہ کو بلایا، عبداللہ ادھر آؤ، ہے نا عام فہم ہے قرآن و حدیث، پتہ نہیں ہمارے مولوی نے کو سخت ترین بنا دیا دین۔ عبداللہ ادھر آؤ، عبداللہ سے پوچھا آپ نے ایسی باتیں کی؟ نو 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 نو، منافق ہمیشہ جھوٹ بولے گا، قسم اٹھا دی واللہ کذب زید لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور زید نے جھوٹ بولا یا رسول اللہ آپ کے پاس آ کر، میں نے تو ایسی باتیں نہیں کی۔ کتنی بڑی بات ہے، میں نے کیا کہا؟ منافق سچ بول نہیں سکتا، جو زیادہ جھوٹ بولے اپنے دل میں سوچ لو کہ جو منافق ہے اس سے دوری اختیار کر لو۔ اور ہم جھوٹوں کے قریب زیادہ جاتے ہیں نا، محبت سے بیٹھتے ہیں، سارے ملک کے بارے میں وہ جھوٹ بول بول کر کہانیاں سنا رہا ہوتا ہے، ہمارے کانوں میں کل سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا چغلیاں سننے کی وجہ سے۔ دوسروں کی چغلیاں مزے لے کر سننے والوں کے کانوں میں تانبا کاپر پگھلا کے کل حشر کے میدان سے، قبر سے شروع ہوگا، جہنم تک جائے گا، اور پھر جہنم میں سب سے نیچے وہی ہوگا جس کے کانوں میں کاپر پگھلا کے ڈالا جائے گا تاکہ آگ میں اور شدت آئے۔ غور کریں ہم ادھر تو نہیں ہیں۔ تو یار جھوٹ بولنا الگ بات ہے، جھوٹ سنتے کیوں ہو؟ کیا مزہ آئے گا، کیا فائدہ پہنچے گا جھوٹ سن کے؟ اپنے آپ تک محدود رہو اعمال کے اندر، کاروبار جتنے مرضی کرو، جو مرضی کرو، حرام کرو یا حلال کرو، لیکن کم از کم دوسروں کے پاس بیٹھ کر دوسروں کے جھوٹ تو نہیں سنو۔ یہ خامخواہ کا گناہ اپنے دوسروں کی بلا بلی لے لیتے ہیں۔ جو جھوٹ بول رہا اٹھ جاؤ، جو نبی علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ کی محفل سے اٹھ جاؤ کپڑے جھاڑ کے۔ کذب زید لرسول اللہ، زید نے جھوٹ بولا ہے، میں نے ایسی باتیں نہیں کی، جھوٹ پکڑا گیا نا، باتیں ایسی کر رہا تھا۔ اچھا جب ایسی بات، دیکھو کتنی نظر تھی صحابہ پر اللہ رب العالمین کی، اور آج ہم جو پڑھتے ہیں نا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے ہے، حبل الورید ہی سانو نہیں ملتی، ہمیں آج تک وہ رگ ہی نہیں ملی جس رگ کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میں اس سے بھی قریب ہوں۔ اور وہاں دیکھو حوالے دیکھو، زید رضی اللہ عنہ نے آ کر نبی علیہ السلام کو بتایا کہ عبداللہ نے اپنی پی ایس پی بنا کے ایک مشورہ کیا ہے کہ یہ جو ہے نا ان کا خرچہ بند کر دو، ان کے اوپر الزام لگائے ہیں، آپ کے بارے میں الزام لگائے ہیں، آگے نہیں جانا ہے، بس ان کو روکنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بولا ان کو نہیں میں نے نہیں کہا، ایسا نہیں کہا، مجھے معاف کر دو، بلکہ معافی نہیں مانگی، کہا مجھے نہیں کہا، میں نے نہیں کہا، یہ زید جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی نظر کرم موجود تھی۔ اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں؟ دیکھ رہا ہے نا، ایمان اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر ہمارا ایمان اللہ دیکھ رہا پر ہو نا تو یہ سی سی ٹی وی نہ لگائے پاکستانی گورنمنٹ۔ ہمارا ایمان اس چیز سے ہٹ چکا ہے۔ جس دن ہمارا ایمان اس چیز پہ آ گیا اللہ دیکھ رہا ہے تو یہ کیمرے لگانے کی ضرورت ختم۔ ہم ایک پینسل اٹھاتے ہوئے بھی ڈریں تو کوئی اسٹور والا اندر کیمرے نہ لگائے۔ جب تک کیمرے کا ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم چوری سے باز نہیں آتے، تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ سے تو نہیں ڈرتے، جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ دغا ہے رب العالمین کو، ہم سامان بیچتے ہوئے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ سے نہ ڈر ہوا، کیمرہ لگا کر ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، رات کو چوریاں کرتے ہیں، تالے توڑتے ہیں دکانیں، تو یہ اللہ کا ڈر ہے۔ جب تک سی سی ٹی وی کا ڈر نہ ہو، راستے میں سنیپنگ کر رہے ہیں، سنیچنگ کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، اللہ کا خوف ختم ہے۔ اور پھر ہم مسلمان ہیں، اسے پوچھو وہ بڑا بڑا مسلمان ہے عبداللہ ابن ابی کی طرح، جو چوریاں بھی کر رہا ہے، لوٹ بھی رہا ہے، کرپشن بھی کر رہا ہے، ہر کام کر رہا ہے، جھوٹ بھی بولے جا رہا ہے۔ وہ یار یہ اصلاح ہم نے خود کرنی ہے، یہ ڈنڈے والا نہیں آئے گا۔ حضرت عمر فاروق آ گئے تو پھر ہماری گردنیں بھی اتر جائیں گی،
پھر کوئی بھی نہیں مسلمان ہم میں سے بچے گا۔ اس لیے پہلے اصلاح کر لیں، اللہ سے ڈریں بس۔ اور اللہ سے جو ڈرتا ہے جھوٹ نہیں بولتا ہے، جو جھوٹ نہیں بولتا ہے وہ منافق نہیں ہوتا ہے، پکا مومن ہوتا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بلایا، یہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں کہا ہے، یہی جملہ بھی ادا ہوا۔ اتنی بات ہوئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک طرف عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہیں، دوسری طرف زید ابن ارقم ہیں۔ عبداللہ ابن ابی انکار کر گیا ہے کہ ہم نے ایسی مجلس شورا نہیں کی ہے، زید رضی اللہ عنہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن اتار دیا، اس کا مطلب ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، آیت سچی ہے، اللہ ہے، شارگ سے قریب ہے، اللہ سن رہا ہے۔ زید ابن ارقم پر جھوٹ باندھا عبداللہ ابن ابی نے کہ اس نے جھوٹ بولا، میں نے ایسی باتیں نہیں کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اذا جاءک المنافقون، حضرت زید کی پاکیزگی بیان کر دی کہ یہ منافق آیا ہے جو باتیں کر رہا ہے، اس نے وہاں میٹنگ کی ہے کہ اللہ رب العالمین کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خرچہ بند کرو، آگے نہ جائیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ پھر علماء نے یہ ذہن میں رکھیں کہ جو خوشامد کرے وہ آپ کا مخلص نہیں، یہ منافق ہے۔ اور دوسری، کسی پر جھوٹ نہ باندھیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ بتا بھی رہا ہے کہ حضرت زید پر جھوٹ باندھا گیا، اللہ نے وحی اتار دی۔ اللہ سے ڈرا کریں، اللہ کا خوف دل میں رکھیں، انشاءاللہ ہماری بہاریں بڑی بلند ہوں گی۔ اور جب تک اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے، ہماری نیندوں میں بھی سوراخ ہے، بے اطمینان بھی ہیں، مومن بھی نہیں رہتے، کیونکہ مومن بے اطمینان نہیں رہتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔